السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زلزال، اس کا ترجمہ اور اس کے معارف مسائل پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بوچھال سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھائے دیے جائیں گے ان کے عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے کی ذرہ برابر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ذرہ برابر برائی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے معارف مسائل یہ ہیں: اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے وہ زلزلہ ہے جو نفخہ اولا سے پہلے دنیا میں ہوگا، جیسا کہ علامات قیامت میں اس زلزلے کا ذکر آیا ہے، یا اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد جب مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے اس وقت کا زلزلہ ہے۔ روایات اور اقوال مفسرین کے مختلف ہیں، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ زلزلے متعدد ہوں، ایک نفخہ اول سے پہلے، دوسرا نفخہ ثانی کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کے وقت، اور اسی جگہ یہی دوسرا زلزلہ مراد ہو۔ اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت حساب کتاب کا ذکر ہے وہ قرینہ اسی کا ہے کہ یہ زلزلہ دوسرا نفخہ ثانی کے بعد کا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا اس کو دیکھ کر کہے گا اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا، پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شرعاً معتبر ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہو یا بغیر ایمان کے، اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں، یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو حالت کفر میں کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا جاتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدہ کے مطابق اس کو اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضرور ہے، اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کوئی مومن کتنا ہی گناہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل بھی کیے تو شرط عمل یعنی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کل عدم ہے، اس لیے آخرت میں اس کی کوئی خیر ہی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مراد اس سے وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لی ہو، کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن اور سنت میں یقینی طور پر ثابت ہے، البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کا چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہونا ہے۔ اب ہم اس کی تلاوت فرمائیں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورہ زلزال یہ مدنی صورت ہے. اس کے اندر 8 آیات ہیں. تعوذ تسمیہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتا دیا گیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا پہلی زال حمزہ کے ساتھ جو زال ہے یہ نرمی والی زا ہے. آگے جو زا ہے زلزلہ یہ دونوں زا سختی والی زا ہے. زلزلت الارض را موٹا زاد موٹی زلزالها آگے پھر زا دونوں سختی والی ہیں. ہا دونوں آنکھ والی گرج کے پڑھنے والی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها خا موٹی را موٹی تل ارض را موٹی پڑھنی ہے اور زواد کو موٹا پڑھنا ہے. اثقال قاف کو موٹا پڑھنا ہے. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان قاف کو موٹا پڑھنا ہے. انسان پہ غنہ کرنا ہے. سین کو باریک پڑھنا ہے. وقال الانسان ما لها یومئذ زال پہ غنہ ہوگا. تحدث باریک تحدث کو دال کے ساتھ ملانا ہے. سا کو نرمی سے پڑھنا. اخبا خا کو موٹا پڑھنا ہے. را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن نون پہ غنہ را کو موٹا پڑھنا ہے. اوحا ہا کو باریک پڑھنا ہے. بأن ربك أوحى لها یومئذ زال پہ غنہ کرنا ہے. سواد کو موٹا پڑھنا ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے. نون رن ناس جو ہے نون پہ غنہ کرنا ہے. سین باریک پڑھنی ہے. اشتاتا لیروا را کو موٹا پڑھنا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ. میں غنہ کرنا ہے. مثقال سا کو نرمی سے قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ذرۃ را کو موٹا پڑھنا ہے. ذرۃ ذا را زبر ذر را زبر را ذرہ تین خیر تین پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے خات ہے. جہاں حمزہ عین ہا غین خا جے میں غنہ نہیں ہوگا. یہاں آخر میں خا را اس لیے غنہ نہیں ہوگا. خا کو موٹا پڑھنا ہے. را اور یا یہاں غنہ کرنا ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے اور دوسری را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره آخر میں ہا کے بعد نکالنی ہے. ومن يعمل من غنہ کرنا ہے. يعمل مثقال قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ذرة یا غنہ کرنا را کو موٹا اور تین پہ غنہ کرنا ہے. شرا یرہ دونوں را کو موٹا پڑھنا ہے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ. دوبارہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.